السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے بازار کے اندر ایک بار تشریف لے گئے تو ایک صاحب گندم فروخت فرما رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ گندم کے ڈھیر کے اندر ڈالا تو نیچے سے کچھ تری جو ہے وہ محسوس ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رات کو بارش ہوئی تھی تو یہ کچھ گیلی ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو الگ الگ بھی کیا جا سکتا تھا، بکھیرا جا سکتا تھا، اور اس کو جو ہے وہ پھیلا کر واضح کیا جا سکتا تھا۔ اور اس موقع کے اوپر مشہور قول کہ جس کے ذریعے سے آتی دنیا نے سب نے جو ہے اس سے رہنمائی حاصل کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہ گیلی گندم میں کھائی جا سکتی ہے، اس کو خشک کر کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ روٹی کے لیے استعمال نہ ہو، کسی اور چیز میں ضرور استعمال ہو سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر احتیاط کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بھائی جو دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ ہمارا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی اس سے لین دین نہیں ہے۔ وہ کون ہے، ہم کون ہے، یہ اس بات کا جو ہے وہ ہم سے سوال نہ کیا جائے، کیونکہ وہ دھوکہ کر رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ اور اگر مرچوں کے اندر اگر اینٹوں کو پیس کر ڈالا جائے اور دودھ کے اندر اگر پاؤڈر کو ملا کر بچوں کی زندگیوں سے اور عوام سے، انسانیت کے صحت سے اگر کھیلا جائے تو اس کی اجازت اسلام دیتا ہے میرے دوستوں۔ اور دیکھیں اس کے ذریعے سے روزے کے اندر برکت نہیں آتی ہے۔ اب سوائے پاکستان کے اندر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اکثر ممالک کے اندر جو دودھ دینے والا جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس کو اس قسم کی اشیاء دینا کہ جس کے ذریعے سے اس کی دودھ کی مقدار بڑھ جائے، یہ ضرورت سے زائد ہو جائے، اس سے قانوناً جو ہے یہ جرم ہے۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر یہ چیز عام ہو رہی ہے اور ہر ایک چیز کے اندر ملاوٹ کی جا رہی ہے۔ اور سامنے کا جو سائن بورڈ ہے یا جو نمایاں جس کے ذریعے سے اس بات کا علم ہو کہ یہ صاحب کیا بیچ رہے ہیں، اس کے ساتھ حاجی صاحب لکھتے ہیں، بڑا سا حاجی صاحب بڑا ہوگا، نام سے بڑا حاجی لکھا ہوگا، اور اللہ معاف فرمائے کیا کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہت زیادہ مذہبی اور دیندار لوگ عارضی طور پر، مصنوعی طور پر اسلام پسندانہ حلیہ اوڑھ کر بیچ کے اندر یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اس سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اور حاجی صاحب کے ساتھ آخر کے اندر جس چیز کی دکان ہوگی، مثال کے طور پر دودھ کی ہے، دہی کی ہے، شہد کی ہے، اس کے اوپر ساتھ لکھا ہوگا خالص، اور اس ساتھ یہ قول بھی لکھا ہوگا کہ جو دھوکہ کرنے والا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ملاوٹ کرنے والا جو ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں خالصتاً اپنی روزیوں کو پاک کر کر ان کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔